وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک میلادی کے بیان سے متعلق ہے، جس میلادی نے کہا ہے کہ ہر خوشی کے موقع کو عید کہا جاتا ہے، اور اس نے سوال کیا ہے کہ جمعہ کے دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اور کہا تھا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میلادی نے ابو لہب کا کردار ادا کیا ہے اور ابلیس لعین کی روش اختیار کی ہے، کیونکہ قیاس آرائی کر رہا ہے دلائل اور براہین کے مقابلے میں، جبکہ قرآن و سنت کی دلیل کے سامنے قیاس آرائی حنفی مذہب میں بھی حرام ہے۔ آئیے اس کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے جمعہ کے دن کو ہم عید کہتے ہیں کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ میلادی کو میلاد کی مٹھائی کھاتے کھاتے دماغ معوف اور دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو چیک کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یوم الجمعہ یوم عید، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8025۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ یوم عید، مسند احمد حدیث نمبر 10890۔ اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی 2161 نمبر کی روایت ہے کہ ان یوم الجمعہ یوم عید، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603 پر ہے، حدیث نمبر 1595 ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان یوم الجمعہ یوم عید فتکون مفطرا، اور صحیح ابن حبان میں صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے باب الدلیل علی ان یوم الجمعہ یوم عید، یوم الجمعہ یوم عید۔ یہ میلادی ابو لہب کی روش چلتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور یہاں وہاں کی باتیں لا کر رافضی، سبائی اور مجوسی کا طریقہ اپنا رہا ہے۔ مجوسی نیروز مناتا ہے، اسی طرح سے فاطمی عبیدی رافضی سبائی زندیق نے 6 میلادوں کو ایجاد کیا تھا، میلاد النبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد فاطمہ اور میلاد امام حاضر۔ یہ المعز لدین اللہ یہ ملحد تھا، زندیق تھا، دہریہ تھا،
نچنیا تھا، گویا تھا، جس کی روش یہ میلادی اپنا رہا ہے اور قیاس آرائی کر رہا ہے. جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی تھی اور عید کا دن طلب کیا تھا اس کا ذکر قرآن میں ہے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ میلادی لہابی تم بتاؤ کہ عید میلاد النبی تم کہاں سے لائے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ذکر ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں تم نے پوچھا، اس کی دلیلیں تمہارے سامنے اتنی دی گئی کہ یہ رات و دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ میلادی کبھی ان روایتوں کا انکار نہ کر سکیں گے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اب آگے آئیے، کیا ہر خوشی کے دن کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ سال میں دو ہی عیدیں ہیں. جمعہ کے دن کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، اس لیے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں. اب تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہے تو اعتراض کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتراض کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم نے عید الاضحیٰ کو اس لیے عید کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا. عید الفطر کو اس لیے عید الفطر قرار دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر قرار دیا ہے. جمعہ کے دن کو ہم نے عید کا دن اس لیے قرار دیا ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا. اب تم سے میں پوچھتا ہوں، میلادی لہابی کرسچن اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے، کرسمس ڈے منانے والوں کی طرح سے میلاد النبی ڈے منانے والے، تم سے میرا سوال ہے کہ ہم نے تو جمعہ کے دن کو اس لیے عید کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا. اب تم بتاؤ کہ عید میلاد النبی تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ کیا ابو لہب نے تم کو خواب میں آ کر بتا دیا ہے؟ کہاں سے لائے؟ وہی نچنیا گویا اربل کے بادشاہ سے سیکھے؟ تمہارے اکابر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میلاد النبی کا وجود نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، بلکہ 6 صدی ہجری میں اس کا وجود پذیر ہوا ہے. اب تم 6 صدی کے بادشاہ کے روش کو اپنا رہے ہو اور اسلام کی سادگی کو تم چھوڑتے ہو. ابھی دیکھو تمہارے میلاد کے موقع پر کیسے کیسے ڈانس اور بھانگڑے کیے گئے ہیں. بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر ہر نعمت کے موقع پر عید کا دن قرار دیا جائے تو بھلا بتاؤ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو تو تم عید کا دن قرار دے رہے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، عمرہ کیا، یہ سب خوشی کے مواقع ہیں. تو کیا تم کل ان تمام دنوں کو عید کا دن قرار دو گے؟ ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں اور تمام میلادیوں کے منہ پر تماچا مارتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو ہم اس لیے عید کا دن قرار دیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے. تم جشن عید میلاد النبی کی دلیل دو، یہ صبح و شام اور یہ رات و دن ختم ہو جائیں گے. لیکن جس طرح سے تمہارے آبا و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی میلاد کی، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہ ہوگی. جہاں تک ملکوں کے نیشنل ڈے کی بات کر رہے ہو تو یہ دین نہیں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہے. آدمی اپنی دنیاوی ایام مناتے ہیں، ہمیں دنیاوی ایام سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن تم نے محبت اور نفرت کی بنیاد اسی پر رکھی ہے. اس کی تم سے دلیل پوچھتے ہیں
دلیل پوچھتے ہیں، اور تم تو مقلد ہو، حنفی ہو، امام ابو حنیفہ سے ایک دلیل بتا دو، تم ناک رگڑ کر مر جاؤ گے لیکن اپنے امام سے بھی اس کو ثابت نہ کر سکو گے، اور تم اپنے آپ کو غوث کے کتے بولتے ہو، غوث کے کتے اگر ہو تو اپنے غوث سے ایک دلیل دکھا دو۔